السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کے جنات کی کسی کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا اشفاق نے اسلام آباد سے۔ اشفاق کہتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم لوگوں کے گھر میں شروع سے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے، کام والی جو کام کرتی تھی اس کی پوری فیملی ہم لوگوں کے گھر رہتی تھی، یعنی ہم لوگوں کے سرونٹ کوارٹر میں، اور ادھر شروع سے وہ عورت ہم لوگوں کا کام کرتی تھی۔ وہ ایک بڑی اچھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، وہ بہت اچھی خاتون تھیں اور بہت زیادہ ہم لوگوں کی خدمت کرتی تھیں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اب ان کی جو بہو ہے اور ان کا بیٹا، وہ ہمارے پاس رہتے ہیں اور وہ ہمارے سارے گھر کا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں، بہت شکریہ۔ اشفاق کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک کہانی ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بہت سے خوفناک قصے سنائے، ان میں سے ایک خوفناک کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آنٹی نے، ان کو ہم آنٹی کہا کرتے تھے، وہ آنٹی ہمیں بہت سی کہانیاں سناتی تھی۔ ایک کہانی جو کہ مجھے بڑی اچھی لگی، یہ خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان کا ایک کزن تھا جو کہ پیچھے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ لوگ بیسیکلی گاؤں کے رہنے والے تھے، اور ان کے گاؤں کا ایک شخص تھا جو کہ پہاڑی کے اوپر کام کرتا تھا۔ پہاڑی کو وہ جو توڑا جاتا ہے وہ بھی توڑتا تھا، اور ادھر ہی ساتھ اس کا ایک تندور تھا، یعنی وہ تندور میں روٹیاں بھی لگایا کرتا تھا، لوگ اس سے روٹیاں بھی لیا کرتے تھے، اور جو پہاڑی پہ کام کرتا تھا وہ ایک الگ سلسلہ تھا۔ اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ بہت غریب تھا، اسی لیے اس نے ساتھ تندور بھی بنا لیا کہ لوگ روٹیاں لیں گے تو میرا گزارا اچھے سے ہو جائے گا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ شام کا ٹائم تھا، یعنی مغرب کے بعد کا۔ اس نے تندور جیسے گرم کرتے ہیں، وہ کرنے کے بعد اس کے پاس ایک عورت آئی سب سے پہلے، اور اس عورت نے اس سے یہ کہا کہ مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ اس نے اس کو 2 روٹیاں لگا کر فوراً دے دیں، اور جو اس نے روٹی کی قیمت دی وہ 2 روپے زیادہ دیے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو 2 روپے 10 روپے بھی زیادہ مل جائیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بہت خوش ہو گیا۔ اور اس عورت نے کہا کہ میں تم سے روز روٹیاں لینے کے لیے آؤں گی، تمہیں یہ جو میں پیسے دے رہی ہوں، میرے پیسوں کو تم الگ رکھنا، اور میری روٹیاں میرے آنے سے پہلے لگا کر رکھ دیا کرو۔ میں دوپہر کے ٹائم بھی آؤں گی اور شام کے ٹائم بھی تم سے روٹیاں لینے کے لیے آیا کروں گی۔ اب روز کا یہ معمول بن گیا، وہ عورت روز آتی، اس کو 10 روپے، کبھی 2 روپے، کبھی زیادہ پیسے اوپر دے جاتی، اور وہ بڑے خوش ہو کر اس کا انتظار کرتا کہ وہ جلدی آئے اور مجھ سے روٹیاں لے کر جائے، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ جب سے یہ عورت میرے پاس روٹیاں لینے کے لیے آئی ہے تو میرے پاس جو باقی میرے گاہک تھے وہ زیادہ آنے لگے ہیں۔ اب وہ روز جیسے ہی انتظار کرتا تو بیچ میں سے 2-3 دن گزر گئے، وہ عورت نہیں آئی اس کے پاس۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ وہ عورت پہاڑی والی سائڈ سے آتی ہے، آج وہ آئی نہیں ہے۔ تو اس نے جیسے تندور کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد خود گھومنے پھرنے کے بہانے وہ پہاڑی کے اوپر چڑھا اور دوسری سائڈ سے دیکھنے لگا، تو دور سے کیا دیکھتا ہے، ایک درخت ہے بہت بڑا، اس درخت کے پاس سے وہ عورت آ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں باقاعدہ وہ جو آٹا تھا وہ ساتھ لے کر آتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ آٹا بھی تھا جس کے میں روٹیوں سے لگا کر دیتا تھا۔ وہ عورت آئی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ آج تم ادھر میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تمہارا ویٹ کر رہا تھا، تم آئی نہیں ہو۔ وہ مجھے اپنا بھائی کہتی تھی، اس کا نام رومی تھا۔ اشفاق کہتے ہیں کہ ان آنٹی نے بتایا کہ وہ جو عورت اس سے روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی اس کا نام رومی تھا، اور وہ جو شخص روٹیاں لگاتا تھا اس کا نام بنیامین تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رومی اور بنیامین کی آپس میں بہن بھائی چارہ اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ روز آتی، اور ایک دن اس کو یہ کہنے لگی کہ آئندہ تم نے میرے پیچھے نہیں آنا، اگر میں 2-3 دن نہ بھی آؤں تو میرا ویٹ کیا کرو، میرے لیے ادھر جا کر انتظار مت کیا کرو، میرے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ وہ خاصا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو، جس پہ اس نے کہا کہ اب میں 2-3 دن نہیں آؤں گی،
اور یہ جو پیسے ہیں ان کو الگ رکھنا میں تمہیں ہمیشہ کہتی ہوں، اور 3 دن ویٹ کرنا میرا۔ وہ چلا گیا اور وہ چلی گئی سوری، اور جانے کے بعد اس نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا اور ان پیسوں کو بھی رکھا الگ اور کہا کہ دیکھتا ہوں کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد جب اس نے وہ پیسے دیکھے تو وہ جو پیسے تھے، وہ جو سکے تھے، وہ جو اوپر پیسے دیتی تھی وہ سکوں کی صورت میں ہوتے تھے، اور وہ جو سکے تھے وہ جب اس نے دیے تھے تو جیسے نارمل سکے ہوتے ہیں ویسا تھا، لیکن اس کے بعد وہ جو سکے گولڈ کے کلر کے ہوئے تھے، جتنے بھی ایکسٹرا سکے اس نے اس کو دیے تھے وہ گولڈ کلر کے تھے اور باقاعدہ وہ سونے کے سکے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے ان سکوں کو اس طرح چیک کیا، پہلے اس نے ان کی اسمیل کی، اسمیل کرنے کے بعد اس کو لگا کہ اس میں سے نا پیتل کی بدبو نہیں آ رہی اور کچھ ایسا ویسا کچھ انہوں نے اشفاق کہتے ہیں مجھے بتایا، لیکن جب اس میں سے اسمیل نہیں آئی اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ گولڈ کی چیز ہے کیونکہ وہ باقاعدہ چمک رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اب کافی دن گزر گئے، وہ عورت میرے پاس نہیں آئی، اور اتنے دن گزرنے کے بعد میں پریشان تھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی۔ اب بہت دن گزرنے کے بعد وہ عورت پھر بھی نہیں آئی۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے پہاڑی کے اوپر جا کر اس طرف نہیں دیکھنا، میں آؤں یا نہ آؤں، میں ضرور آؤں گی لیکن تم ادھر نہیں جاؤ گے۔ اب میرے صبر کا جو پیمانہ تھا وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ شاید وہ کہتے تھے کہ بنیامین کو اس چیز کی لالچ ہو گئی تھی کہ وہ پیسے کے لیے جا رہا تھا یا جو بھی تھا، خیر اس سے انتظار نہیں ہوا اور وہ دوبارہ اسی پہاڑی کے اوپر چلا گیا۔ اور وہ اب کے بار کیا دیکھتا ہے کہ شام کا ٹائم ہے، وہ پہاڑی سے نیچے اترا اور اسی درخت کے قریب گیا جہاں سے وہ آ رہی تھی۔ وہ وہاں پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس درخت کے پاس ایک جانور بیٹھا ہے جس کے جسم پہ ڈھیر سارے بال ہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ اس قدر ڈرا کہ وہ بھاگتا ہوا وہاں سے پہاڑی کی طرف آیا، تو اس کو پیچھے سے آواز آئی کہ تمہیں منع کیا تھا کہ ادھر مت آنا، تم نے بہت غلطی کی ہے، اب میں کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص ادھر دوبارہ تو نہیں گیا لیکن وہ جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کہانی بہت مشہور ہوئی۔ وہ رومی نامی عورت جب بھی اس کے پاس آتی تھی تو سب لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ وہ بہت قداور تھی، اور ایک اور بات، وہ عام جو لباس ہوتا ہے خواتین کا، شلوار قمیض یہ نہیں پہنتی تھی، اس نے باقاعدہ ایک لہنگا پہنا ہوتا تھا جس میں سب نے یہ بات نوٹس کی کہ اس کے پاؤں نظر نہیں آتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہاں جاتی تھی ان سنسان درختوں کی طرف، یہ آج تک کوئی جان نہیں سکا۔ یہ ایک سٹوری تھی اشفاق کی جو نے اسلام آباد سے شیئر کی، بہت شکریہ اشفاق۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی اکثر کہتی ہیں کہ میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5-6 سال پہلے میرے چچا گھر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، تو اچانک سے ان کی گاڑی کے آگے ایک بکری کا بچہ آ گیا۔ جیسے انہوں نے اس بکری کے بچے کو دیکھا تو انہوں نے بہت زور سے بریک لگائی۔ اس کے بعد وہ نیچے اترے، انہوں نے ادھر ادھر سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سنسان روڈ تھا۔ وہ بکری کا بچہ بہت خوبصورت تھا، بالکل وائٹ کلر کا۔ انہوں نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی گاڑی میں رکھ لیا، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی تھا بھی نہیں، اور وہ اس سنسان روڈ پہ کیا کر رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کیوں نہ میں اس کو گھر لے جاتا ہوں، کیونکہ اس جگہ پہ بالکل بھی آبادی نہیں تھی۔ اس کو لے آئے اور لینے کے بعد اپنے گھر میں انہوں نے اس کو باندھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے انہوں نے گھر اوپر اپنے سٹور میں اس کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد وہ رات نیچے آئے اور انہوں نے اپنی مسز کو بتایا کہ اس طرح ہوا تھا میرے ساتھ، تو میں اس بکری کے بچے کو گھر لے آیا ہوں۔ اس کا خوب خیال رکھنا، وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے، وائٹ کلر کا ہے وہ بالکل، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا خیال رکھوں گی اور آپ بالکل بھی پریشان مت ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ خود کام پر چلے جاتے تھے اور ان کی جو مسز تھی اس بکری کے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ میرا بہت زیادہ دل لگ گیا ہے، میں اس کی کیئر کرتی ہوں، حتیٰ کہ ان کے گھر کام والی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی، بہت پیار کرنے لگی۔ کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزرے، 2-3 دن کے بعد اکثر کہتی ہیں کہ ان کو خواب آیا۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وائٹ کلر کے ڈاگ ہیں، اور وہ ڈاگ اڑ رہے ہیں ہوا میں، اور اڑتے اڑتے اس بکری کے بچے کے پاس آئے ہیں، وہ بھی وائٹ کلر کے ہیں ڈاگ بالکل، اور اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور میں خواب میں یہ چیز دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ ڈاگ یعنی کتے کس طرح بکری کے بچے کو پیار کر سکتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور ڈر کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ان کی آنکھ کھلی
تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے اپنی مسز کو جگایا. جگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کا ایک خواب آیا ہے اور میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی مسز نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بھی چیز ہے پتہ لگ جائے گا. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی مجھے اس قسم کا کوئی اشارہ ہوتا تھا تو میں یہ سمجھ جاتا تھا کہ ضرور کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ ان کو جب سے وہ بکری کا بچہ اپنے گھر میں لے کر آئے تھے، ایک اور چیز بھی ان کے ساتھ ہونے لگی، وہ یہ کہ ان کو اپنے گھر میں کالے سائے نظر آنے لگے. ان کی مسز بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھیں اس چیز سے کہ کالے سائے کیوں نظر آ رہے ہیں. لیکن اس بکری کے بچے کے ساتھ وہ اس قدر مانوس تھے کہ اس کے متعلق وہ کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتے تھے. لیکن اب وہ اکثر کہتی ہیں کہ ان کو جو خواب آیا تھا وہ خواب ان کے لیے اگنور کرنے والا نہیں تھا. انہوں نے پھر اس چیز کے متعلق جاننے کی کوشش کی. ایک دن وہ اپنی جاب سے واپس آئے تو ان کو اوپر سٹور میں بالکل جو سیڑھیوں میں تھا اس میں عجیب سی کچھ آوازیں آ رہی تھیں. تو جیسے ہی انہوں نے پیر دبا کر وہ اوپر گئے تو وہ جو بکری کا بچہ تھا وہ اپنی سائز میں بہت بڑا ہوا تھا اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بڑا عجیب لگ رہا تھا. اس کا جو سارا فیس وہ بگڑا ہوا تھا. انہوں نے اس چیز کو جب دیکھا تو اس کو ریئلائز نہیں ہونے دیا اور وہیں سے وہ نیچے آ گئے. انہوں نے اپنی مسز کو کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ جو بکری کا بچہ میں اپنے گھر لے کر آیا ہوں یہ بکری کا بچہ نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے. کیونکہ مجھے خواب میں بھی اشارہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. میں اب بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس قدر ڈر چکا تھا کہ میں کہتا تھا کہ میں اس بکری کے بچے کو اگر ہاتھ لگاؤں گا کہیں میری مسز کو کچھ نہ ہو جائے، مجھے کچھ نہ ہو جائے. پھر انہوں نے کسی صاحب علم ہستی سے رابطہ کیا، ان کو یہ ساری بات بتائی. وہ ان کے گھر آئے. انہوں نے جب وہ انٹر ہوئے ان کے گھر میں، بالکل انٹرس میں ان کی سٹیئرز تھی اوپر سٹور میں جانے کی اور سٹور سے آگے ان کا چھت تھا. انہوں نے کہا کہ جو تمہارے گھر کی جو سیڑھیاں ہیں ادھر ضرور کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ادھر ہی اس بکری کے بچے کو باندھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیطانی طاقت ہے، یہ ایک شیطانی چیز ہے تمہارے گھر کے اندر. جب میں داخل ہوا تو مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ ضرور کوئی شیطانی چیز تمہارے گھر میں آ چکی ہے. یہ اگر تم اس کو اس طرح نکالو گے تو یہ تمہیں نقصان بھی دے سکتی ہے. اس کو نکالنے کے لیے تمہیں کچھ اور کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مجھے اب اس کے متعلق کیا کرنا ہوگا. انہوں نے ادھر گھر میں بیٹھ کر کچھ کلام پاک پڑھی اور کہا کہ خاموشی سے بنا کچھ کہے بنا تم نے اوپر چھت پر جانا ہے اور سٹور کے دروازے کو کھول کر آگے جو چھت تمہارا بنا ادھر جاؤ گے تم. اور ادھر جا کر تم اوپر جانے سے پہلے اپنے گھر کا مین جو دروازہ ہے جو کہ بالکل سیڑھیوں کے سامنے تھا اس کو کھول دینا. اور اوپر جا کر اس چھت پر تم نے ان تعویذات کو جلانا ہے اور اس کا جو دھواں ہے تم نے کوشش کرنی ہے کہ سٹور کے اندر جائے. اس کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ کیا ہوگا. اس نے 3 سے 4 دن اسی طرح تعویذ جلائے اور جو دھواں تھا وہ سٹور کے اندر جانے لگا. کہتے ہیں کہ یہ تعویذ چلانے کے دنوں میں اس قدر ہم لوگوں کے گھر میں منحوسیت ہونے لگی. وہ جو کالے سائے تھے اس طرح لگتا تھا کہ جیسے ابھی دروازہ کھولا ہے تو دروازے میں کوئی سنیک ہے. کبھی یوں لگتا تھا کہ بہت بڑی لزرڈ دیوار کے اوپر جا رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے. لیکن میں ڈرا نہیں ہوں اور میں نے ہمت رکھی. انہوں نے ہمیں گلے میں ڈالنے کے لیے تعویذ بھی دیے میاں بیوی کو. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تم اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑاؤ اور یہ عمل تم اکیلے کرو گے اور رات کے ٹائم تم گھر میں نہیں سو گے. یہ عمل کرنے کے بعد تم فوراً چلے جاؤ گے. اکثر کہتی ہیں کہ ان دنوں میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس مخلوق نے ان کو کوئی جانی نقصان نہیں دیا کیونکہ انہوں نے بھی اس کو تنگ نہیں کیا. وہ جیسے ہی تعویذ چلاتے تھے تو وہ جو بکری کا بچہ تھا وہ بولنے لگ جاتا تھا. ابھی اس عمل کو 4 سے 5 دن گزرے تھے کہ 5ویں دن وہ بکری کا بچہ ایک بھیانک جن کی صورت میں، یعنی بہت بدصورت چھوٹے سے قد کی کوئی مخلوق تھی جو کہ بالکل کالی سیاہ تھی. ان کی آنکھوں کے سامنے وہاں سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری اور دروازے سے باہر نکل گئی. وہ اس قدر ڈر گئے کہ میرے وہ چاچو جو تھے وہ ادھر ہی گرے اور وہ بے ہوش ہو گئے. وہ کہیں ادھر ہی پڑے رہے. ساری رات ان کی یہی حالت رہی. صبح فجر کے ٹائم ان کی آنکھ کھلی تو ان کو کافی فیور ہوا تھا. وہ جلدی سے اٹھے. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. ان کو پھر یاد آیا کہ میں تو بالکل گھر میں اکیلا ہوں. انہوں نے سٹور میں دیکھا تو وہاں پر وہ مخلوق نہیں تھی. البتہ ان کے سٹور میں جدھر انہوں نے اس کو باندھا ہوا تھا وہاں پہ عجیب وہ کہتے ہیں کہ گندی سمیل، اس قدر گندی سمیل تھی اور وہ جو ساری جگہ تھی وہ بالکل بلیک ہو چکی تھی. اور اس کے بعد وہ وہاں سے جلدی سے نکلے
انہوں نے اپنی مسز کو کال کی کہ تم ٹھیک ہو بالکل. انہوں نے یہ جو ان کے ساتھ وہ بے ہوش ہوئے ساری رات ان کی یہ حالت رہی، انہوں نے اپنی مسز کو نہیں بتایا. وہ ایک رینٹ کے گھر میں رہتے تھے اور انہوں نے کوشش کر کے فوراً اس گھر کو خالی کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز سے توبہ کر لی کہ راستے میں کوئی بھی چیز یوں نظر آئے تو اس کو بالکل بھی اپنے گھر میں نہ لے کر آئیں، وہ جیسے ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیں. یہ ایک سٹوری تھی اقصیٰ کی جنہوں نے لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ اقصیٰ. تو لسنر یہ کہانیاں تھیں آج کی، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ڈسکرپشن باکس میں اور ای میل آئی ڈی پہ ڈسکرپشن باکس میں جو میرا ای میل آئی ڈی ہے اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں بھی. اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے پیار کریں اور ان کی دعائیں لیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.